أشهد أن محمد رسول الله. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، ایک آیت پڑھی تھی، چند ایک آیات. میرے نبی نے فرمایا جو مسلمانوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اور یہاں ضروریات سے مراد دنیاوی ضروریات. جو امت کی دنیاوی ضروریات کا خیال نہیں کرتا مجھ میں سے نہیں. اگر اللہ چاہتا تو سب کو دے دیتا، کوئی غریب نہ ہوتا. یہ پیپر ہو رہا ہے نا، غریب کی خودداری کا اور مالدار کی سخاوت کا. غریب کی عزت نفس کا پیپر ہے اور مالدار کی سخاوت کا پیپر ہے اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا پیپر ہے. تو میرے نبی نے کہا اللہ الاجود الاجود، سب سے بڑا سخی تو اللہ ہے. پھر فرمایا وَأَنَا أَجْوَدُ وُلْدِ آدم، اس کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا یہ رسول ہے، مجھ سے بڑا سخی کائنات میں کوئی نہیں. سبحان اللہ. اجود ولد آدم. سب سے بڑی سخاوت دشمن کو معاف کرنا ہوتا، سب سے بڑی سخاوت. پیسے دی سخاوت یہ اوکھا ہی کام ہے، لیکن دشمن کو معاف کرنا یہ سب سے بڑی سخاوت ہے. اور 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والے اہل مکہ کو آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤ معاف کیا. اچھا معاف کیا نہیں کہا، ایک عجب جملہ ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم. جب وہ سامنے آیا نا، پھر پتہ چلا بھائی یوسف تو ماشاءاللہ وزیر خوراک بن گئے اور ہم وہی کہ وہی رہے، تو معافی مانگنے لگے. تو انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم. وہ تو تھوڑا سا مسئلہ تھا، میرے نبی کے تو مسلسل قتل کے در پہ رہے 21 برس. آپ نے کہا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، میں نے معاف کیا. اس کا ترجمہ نہیں ہے، مراد ہے میں نے معاف. لا تثریب کا مطلب ہے تمہارے اوپر تو کوئی کیس ہی نہیں ثابت ہوا تو میں سزا کیا تھا. تمہارے اوپر کیس ہی کوئی نہیں بنتا. سبحان اللہ. کہ تمہارے اوپر تو کوئی دفعہ ہی نہیں لگتی، جو عدالت باعزت بری کرتی. لا تثریب علیکم اليوم. اتنی بڑی سخاوت. قتل کے منصوبے بنانے والے اونٹوں کی قطاریں کھڑی تھیں. صفوان بن امیہ یوں دیکھ رہا تھا، یوں دیکھ رہا تھا، یوں دیکھ رہا تھا. تو آپ کی نظر پڑ گئی. کہ صفوان چنگے لگ رہے ہیں؟ کہ جی بڑے چنگے لگ رہے ہیں. کہ جاؤ ساری وادی تجھے ہدیہ. کہنے لگے اب ایمان لایا کہ آپ سچے رسول ہیں، اتنی بڑی سخاوت کوئی نہیں کر سکتا. کیا اتنی بڑی سخاوت نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے مکے میں آ کر او لوگو کلمہ پڑھ لو، یہ سچے نبی ہیں، اتنا بڑا ظرف کسی بادشاہ کا نہیں ہو سکتا، یہ سچا نبی ہی اتنی بڑی سخاوت کر سکتا. تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، اس کو 2 چیزوں سے اس کا میک اپ کرو، اس کو 2 چیزوں سے میک اپ کرو، ایک سخاوت سے اور ایک اچھے اخلاق سے. ایک سخاوت سے اور ایک اچھے اخلاق سے. اوہو. تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے 10,000 لشکر کا سامان گھر سے دیا. 10,000 30,000 کا لشکر تھا، 10,000 کو پورا سامان دینے والے ایک آدمی عثمان بن عفان. تو ان کے جب وہ دینار لے کر آئے سونے کے سکے، تو آپ کے جھولی میں تھے، ایسے جھولی میں، تو آپ ان کو نا یوں الٹ پڑ رہے تھے ایسے اور فرما رہے تھے ما لا عثمان الا يعمل بعد، ما لا عثمان الا يعمل بعد. عثمان آج تو بعد جو مرضی کر، تیرا رب تیرے تے راضی ہوگی. آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے، اس کی کوئی پوچھ نہیں، اس کی کوئی پوچھ نہیں.
یہ تو مالدار کا قصہ ہے. عباد بن بشر 1000 من کھجور لے کر آئے. عباد بن بشر بڑے آدمی. ایک غریب کا سناتا ہوں. ابو عقیل، روٹی بھی گھر کوئی نہیں، آٹا بھی کوئی نہیں. ان کا جی چاہ میں بھی اللہ دے نام تے خرچ کراں. اللہ کے نبی نے کہا ہے، وہ ایک یہودی کے پاس گئے، کہا یار کوئی مزدوری تو دے. اس نے کہا پانی لا. ساری رات اس کے باغ کو پانی لگا، ڈول کھینچ کو. میں نے افریقہ میں دیکھا، کیمرون چاڑ میں اب بھی وہ ہے کہ وہ ڈول کھینچ کے کیاریوں کو پانی لگاتے ہیں ہاتھ. اس نے ساری رات پانی لگایا. اس کو 6 سیر کھجوریں ملی ٹوٹل 2 سال. اس نے 3 سیر گھر میں دی اور 3 سیر جھولی میں ڈال کے اور دربار رسالت میں پیش ہوئے تو شرم سے یوں کھڑے ہو گئے کہ 1000 من کھجور دے گو 3 سیر ہے کی شے. تو شرم کے مارے یوں کھڑے ہو گئے کہ میں کی پیش کروں، میری کیا دی اوقات. تو اللہ کو بھی پتہ ہے اور اللہ کے نبی کو بھی پتہ ہے کہ 3 سیر شے کی ہے. راتی اس کیتا کی ہے. منافق کہنے لگے لبیا نما سخی آ گیا انہیں، گھر روٹی کوئی نہیں دے کھجور چاہتے ہیں. پو جا بچیاں نو کھوا، تیرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں. ان کا مذاق اڑانے لگے. وہ اور سہم گئے. صاحب نے کہا ابو عقیل کہ اس کی کھجوریں لو اور ساری کھجوروں کے اوپر پھیلا دو. یہ ایسی برکت والی کھجوریں ہیں کہ ساری کھجوروں میں برکت آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سخی سے دوستی نہیں توڑتا چاہے وہ نافرمانی کیوں نہ ہو، اور بخیل سے دوستی نہیں لگاتا چاہے کتنا ہی تقوی والا کیوں نہ ہو. کہ بخیل سے دوستی نہیں کرتا ہوں، سخی سے دوستی نہیں توڑتا ہوں. آپ کے علم میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچھڑے کی پوجا پہ لگا، وچھے دی پوجا. وہ وچھا کہیں بنایا؟ سامری منافق. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ ہزاروں بچھڑے کے سامنے کیا کیا جائے یا اللہ کا، ان سب کو قتل کرو، ان کی توبہ، سب کو قتل کرو. چلو قتل شروع ہو گیا. جب سامری کی باری لگی جس نے سارا کام کیا اور مسلمان بھی نے، منافق، تو جبریل آ گیا، یا رسول یا کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سامری کو چھوڑ دے، یہ آپ ہی مر جائے گا، لا مساس کچھ نہ کہو. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے فرمانے لگے کہ یہ تو کم وقت میری ساری امت کو اس پہ لانے والا ہے اور اس کی اللہ سفارش کیوں کر رہا ہے؟ تو جبریل نے کہا اللہ فرما رہے ہیں یہ سخی ہے اور سخی کا قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، انہوں میں آپ پہ ہی مار دے گا. سخاوت ایسی چیز.